علماء محققہ جو تحقیق کرتے علماء وہ یہی ارشاد فرماتے ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی حدیث مبارکہ کہ جب بچے بالغ ہو جائیں ان کے نکاح کرو، کہ نکاح میری سنت ہے. جب بچے بالغ ہو جائیں تو نکاح کر دو. تو یہ جو قانون ہے پاکستان کا کہ آپ نے اس عمر تک نہیں کرنا، بچہ تو اس سے پہلے بالغ ہو چکا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب قانون کی بات کریں گے پھر میں ادھر ادھر اور بھی جاؤں گا تو پھر آپ بولیں گے ہم نہیں آپ کو جانے دیں گے. حضرت کے پاس آ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، سب سے پہلی بات ہے کہ نکاح کی شرائط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہے. لا نکاح الا بولی، سنن ترمذی کی حدیث. ولی کے بغیر عورت نکاح نہ کرے. اور پھر آگے شرط نکاح ہے، نکاح کی شرط ہے، پہلی شرط کے بغیر وہ ولی کس کو کہیں گے؟ ولی کا اذن، جس عورت کے ماں باپ موجود ہیں اس کے والد اس کا ولی ہے، چچا اس کا ولی ہو سکتا ہے، بھائی اس کا ولی ہو سکتا ہے، ماموں اس کا ولی ہو سکتا ہے. قریب سے قریب رشتہ ولی ہوتا ہے. باپ نہ ہو چچا ولی ہو جائے گا، بھائی ولی ہو جائیں گے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. یہ تو قرآن کا حکم ہے. فن کی ہن باذن اہلہن، عورتوں سے جب بھی نکاح کرو ان کے گھر والوں کی مرضی سے کرو، ان کے اہل خانہ کی، ان کی ولی کی مرضی سے کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ کہنا شرط ہے. آگے چلیں، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، کوئی عورت اگر نکاح کرتی ہے بغیر اذن موالیہا فنکاحہا باطل، اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل. اپنے ولی کی مرضی کے بغیر اگر کوئی نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دے دیا. اس کا مطلب کہ کوئی بھی عورت اگر یہ کہے، میں آپ سے بھی اس پہ رائے چاہوں گا، اگر کوئی بھی عورت یہ چاہے کہ میں اس مرد سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اس کا باپ یا بھائی نہ چاہتا ہو تو یہ نہیں کر سکے گی. اب آگے اصل بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جو بات آپ نے سوال کیا، میں اپنی بات تھوڑی کمپلیٹ کر دوں، آپ کو خود بخود مسئلہ حل ہو جائے گا. اب دیکھیں، سارے فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ اگر عورت اور مرد یعنی ایک کماری لڑکی ہے، اس کا باپ کہیں شادی کرنا چاہتا ہے، وہ بھی نہیں کر سکتا. لڑکی کہتی ہے مجھے یہ نہیں پسند، تو باپ بھی نہیں کر سکتا. زبردستی اور جبر تو نہیں ہے. اگر لڑکی کہتی ہے میں نے یہاں پہ نہیں کرنا، نکاح نہیں ہو سکتا. اور اگر باپ کہتا ہے میں نے یہاں نکاح نہیں کرنا، نکاح نہیں ہو سکتا. تو حافظ جی ساری زندگی بات سنیں نا، اگر باپ کی ہٹ درمی، تعصب اور انانیت یا کوئی اس طرح کی بات عورت عدالت میں قاضی کے سامنے ثابت کر دے کہ میرا ولی غیر مرشد ہے، مطلب کہ راہ راست پہ نہیں ہے اور مجھے بلا وجہ ٹوک رہا، میرا نکاح بلا وجہ لیٹ کر رہا ہے، تاخیر کر رہا ہے، پھر ولی کی تبادلہ بھی ہو جاتا ہے، پھر سلطان اس کا ولی ہوتا ہے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر قاضی اس کا ولی ہوتا ہے اگر ایسے کوئی مسائل ہیں. لیکن حقیقت میں یہ جو ادارہ ہے نکاح کا، پہلی شرط ولی کی، دوسری شرط گواہوں کی، نکاح کا اعلان ہونا چاہیے، تیسری شرط حق مہر کی. ان تین شرائط میں سے اگر کوئی بھی شرط ناقص ہوگی یہ نکاح نہیں ہوگا. آپ کی بات میں نے مان لی، آپ کی بات میں نے لی. فرض کیجئے، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، فرض کیجئے کہ میں ایک جہاز پہ سفر کر رہا ہوں، وہ جہاز جو ہے کسی ایسے جزیرے پہ تباہ ہو گیا جہاں پہ میں اور صرف وہ ایک عورت ہے. اب میرے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو میں برائی میں ملوث ہوں یا میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں. اب میں جب نکاح کروں گا، نہ اس کا ولی ہے اور نہ میرے پاس گواہ ہے، تو کیا میرے پاس آپشن ہے اس سے نکاح کرنے کی؟ آپ نے تو یہ اضطرار کی حالت بیان کر دیا نا، تو یہ تو قرآن کا ویسے مسلمہ اصول ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. جب انسان ایسی مشکل میں پھنس جائے کہ نہ اللہ کی نافرمانی کی نیت ہو نہ بغاوت کی نیت ہو، احکامات ساقط ہو جاتے ہیں. احکامات ساقط ہو جاتے ہیں. یہ تو وہ نکاح کریں گے، لازمی کریں گے، کیونکہ اس کے اندر تو مرد ہی اس کا اکیلا ولی رہ گیا پوری کائنات میں. آپ نے مثال ایسی پیش کر دی اور کوئی بندہ ہی نہیں دیتا. دوسری بات یہ ہے کہ میں مفتی صاحب سے تھوڑا سا اختلاف یہ کروں گا کہ امام غزالی کا جو قول ہے وہ ان کی خاص نقطہ نظر اور فکر کے ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میری سنت سے اعراض برتے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، اور نکاح میری سنت ہے. اور اللہ رب العزت کلام حمید میں اس کا حکم دے رہا ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ کہہ رہا ہے کہ نکاح کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح نصف دین ہے. نکاح نصف دین ہے. جیسے صفائی کی حدیث لوگوں کو پتا ہے نا کہ صفائی نصف دین ہے، نکاح نصف دین ہے. کیوں؟ جب انسان نکاح کرتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اب باقی آدھے کی حفاظت کرے. حافظ صاحب ایک سوال، بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کے ماں باپ ان کی شادی نہیں کر پاتے، ان کے ولی موجود نہیں ہوتا اور وہ نہیں نکاح کر پاتی، اور پھر ایسے ہی ان کو اچھا رشتہ نہیں ملتا، اچھے بر کی تلاش میں عمر گزر جاتی ہے، لیکن وہ اچھی ہوتی ہیں، نیک نام ہوتی ہیں، عابدہ ہوتی ہیں، طاہرہ ہوتی ہیں. تو کیا یہ سمجھے کہ جب آگے جا کے مر جاتی ہیں، جب وفات پا جاتی ہے، کہ ہم یہ سمجھے کہ وہ دیندار نہیں تھیں، وہ آدھا دین ان کا مکمل نہیں ہوا تھا؟ نہیں، آدھا دین نکاح اصل بات یہ ہے کہ یہ نکاح جو ہوتا ہے یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ حفاظت نظر کے لیے، حفاظت نفس کے لیے.
یہ اعتراض کس نے کیا؟ اس طرح تو امام بخاری نے شادی نہیں کی، ان سے بڑا محدث دنیا میں کون پیدا ہوا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے معاذ اللہ جو جان بوجھ کے عمدن استطاعت رکھتے ہوئے، نکاح کی استطاعت ہے، لڑکی کے پاس رشتے موجود ہیں، اب باپ انکار کری جا رہا بلا وجہ، تو لڑکی کو اجازت ہے عدالت سے رجوع کر لے کہ میرا باپ اب ولی مرشد نہیں رہا. وہ نافرمانی کے زمرے میں نہیں آئے گا ماں باپ کی؟ اگر وہ ثابت کرے گا، اگر وہ ثابت کرے گی، اگر وہ یہ بات ثابت کرے. تو پھر معاشرے میں ایک انتشار پھیل گیا نا کہ بیٹیاں باپ کے خلاف عدالتوں میں جا رہی ہیں. اصل بات تو یہی ہے اسلام میں کہ بیٹی باپ کے خلاف نہ جائے، دونوں کا کنسنسس ہونا چاہیے کسی بھی رشتے کے اوپر. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، علامہ انور شاہ کشمیری فقہ حنفی، ان کے فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے فیض الباری جلد 5 صفحہ نمبر 15 پہ لکھا ہے امام ابو حنیفہ کا موقف، کہ میرا موقف بھی یہی ہے کہ لڑکی اور والد جب تک متفق نہ ہو نکاح نہ ہو. تو یہ تو حدیث کے مطابق ان کی فقہ میں موجود ہے. یہ اب اس کے اندر کچھ انہوں نے گنجائش کی ہوئی ہے کہ لڑکی بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لے. اچھا میں آپ دونوں حضرات سے، حضرت آپ کی طرف آ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک ولی کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے جب تک کہ دونوں ایک نقطے پر نہ آئیں، آج کے دور میں یہ تقریباً ناممکن مجھے نظر آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ فرض کیجئے کہ ایک عورت ہے، اس کا ولی ہے ہی کوئی نہیں، دوسری مثال. لیکن میں تیسری طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اگر ہم نے شادی کو ایک مکینکس بنا دیا، ایک پرزہ بنا دیا، تو وہ جو محبت کی شادی ہے، وہ جو جبلت کی تسکین کی شادی ہے، پھر تو اس معاشرے سے وہ غائب ہو گئی. پھر تو صرف آپ نے اپنے نفس کی تسکین کی اور تو کچھ بھی نہیں کیا. اگر یہاں پر خاتون جو لڑکی ہے اور باپ دونوں ایک بات پر متفق ہو جائیں تو سب سے بہتر چیز ہے یہ. اگر یہاں پر اختلاف ہو جائے کہ لڑکی کہے کہ مجھے فلاں لڑکے سے شادی کرنی ہے اور باپ کہے کہ نہیں یہ لڑکا مناسب نہیں ہے تیرے لیے، تو پھر ایسے موقع پر دیکھا جائے گا کہ کیا وہ لڑکا لڑکی کے کفو ہے یا نہیں ہے. کیا مطلب ہوا ایسے؟ اس کے برابر کا ہے یا نہیں ہے. اچھا ٹھیک. اور وہاں پر بھی جو فقہاء کرام ہے جن کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ کفو کے اندر بھی صرف ایمان کی شرط ہے، صرف ایمان کی شرط ہے، مال کی نہیں، مال کی شرط نہیں ہے، نہیں. خاندان کی شرط نہیں ہے، شہرت کی شرط نہیں ہے، عزت کی شرط نہیں ہے، قبیلے کی شرط نہیں ہے، قوم کی شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، صرف کفو ہونا شرط ہے. اگر لڑکی نے کہا کہ مجھے ایک ایسے لڑکے سے شادی کرنی ہے کہ جو میرا کفو ہے ایمان کے اندر، اور پھر ولی نے بلا وجہ اس کے اندر انکار کیا، تو پھر ولی کی اجازت ساقط ہو جاتی ہے. ایک دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. وہ جو ولی کے حوالے سے کنفیوژن ہے نا، تھوڑی سی وہ کلیئر ہونی چاہیے. اگر جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا، کہ اگر یہ کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ لڑکی اپنی مرضی سے نکاح کر لے ولی کے حکم کے بغیر، تو اس میں زیادہ بڑا فتنہ ہے بنسبت اس فتنے کے کہ ولی کا پابند ہو کے کرے. آپ خود دونوں کے اندر کمپیریزن کر لیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کی تفصیل بھی بیان کر دی ہے. کیا کہ کنواری لڑکی کا جو حکم اذن ہے، یعنی اجازت ہے، اس کی خاموشی یا خاموش رہ کے مسکرائے جو بھی کرے اس کی اجازت سمجھی جائے گی. جہاں تک یہ بات انہوں نے کی ہے نا کہ باقرہ اور کنواری لڑکی کا اختیار ولی سے اوپر ہے، تو اس حوالے سے اہل سنت کے موقف دو ہیں. نمبر ایک بات یہ ہے کہ جو طلاق یافتہ عورت ہے یا بیوہ ہے، اس کا حق فوق ہے ولی سے، اس کا حق زیادہ ہے، اس کا حق زیادہ ہے. ولی کی نسبت تناسب میں اتفاق وہاں پہ بھی ہونا چاہیے. اسلام میں یہ نہیں کہ والد کے ساتھ جدائی ہو جائے، بلکہ یہ والد اور وغیرہ جب تک اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو لڑکے آزاد ہو جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی لڑکی کے پیچھے ہے نہیں، وہ زیادہ فتنہ ہے. اور اگر وہ کنواری ہے تو باپ کا حق فوق ہے تناسب کے اعتبار سے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں سے آپ نے بات کا آغاز کیا ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت نے تم سب انسانوں کو ایک جان آدم سے پیدا کیا. ایک جان کا ذکر ہے، ایک جوڑے کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ آدم ہی سے حوا پیدا ہوئی ہے. تو یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان ہونے کے اندر، انسان ہونے کے ناطے عورت مرد میں کوئی فرق نہیں، انسانیت کے اعتبار سے عورت مرد میں کوئی فرق نہیں. لیکن جو درجے کی فضیلت ہے وہ بھی وہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے ہے کہ عورت کی کفالت کی ذمہ داری اللہ نے اسلام میں مرد کی لگائی ہوئی ہے. کفالت کی ذمہ داری مرد پہ ہے، تو یہی اس کا ایک درجہ اوپر ہے. ایک جملہ فرمائیے، فرض کیا ہے نکاح میں؟ عورت کا بنیادی فرض کیا ہے؟ وہ رضامندی کا اظہار. رضامندی بنیادی فرض کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت دنیا کا سب سے بہترین متاع، والدین بھی متاع ہوتے ہیں، اولاد بھی متاع ہوتی ہے، لیکن بہترین متاع جو دنیا کے اندر عورت ہے وہ کیا ہے؟ جو عورت کے فرائض کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خاوند اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے. میں اس پہ حدیث آپ کو ہدیہ کروں گا. کیا بات ہے حضرت، آپ بھی ایک جملہ فرمائیے، پھر میں اگلے کالر پہ جاتا ہوں. فقہ جعفریہ کے مطابق
جو حق زوجیت ہے وہ ادا کرنا خاتون پر ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے نہیں نکل سکتی. شوہر کی اجازت لے کر ہی وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے. 2 باتیں وہ ہیں کہ جو عورت کے اوپر ذمہ داری ہے. حضرت اگر یہ کہیں کہ زوجیت کے حقوق جو ہیں وہ اس کے فرائض میں شامل ہے تو اس کا مطلب جو اگلا قانون آیا ہے جو ابھی پاکستان میں بھی بڑی زبردست طریقے سے لاگو ہوگا کہ میرٹل ریپ جس کا نام ہے, پھر اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ وہ کیا چیز کہ ہے؟ اگر ایک شوہر بغیر اپنی بیوی کی اجازت اور رضامندی کے اس کے قریب نہیں جا سکتا, یہ قانون اس کے اوپر میں میں متوجہ عرض کروں کہ اول تو یہ اسلامی کوئی قانون نہیں ہے, تو یہ باہر سے ویسٹ سے آیا ہوا قانون ہے. یہیں پہ بات کو رکھیے گا, میں ابھی ویسٹ کے قانون پہ آتا ہوں. اگر عورت ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی ہے خلا لے, خلا اگر نہیں لینا چاہتی تو وہ خاوند کو روک نہیں سکتی. یہ تو شریعت کا قانون ہے. میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ عام انسانوں کے اوپر, ہم سب کے اوپر, مخلوقات میں نبی کریم اور صحابہ کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہوتا ہے؟ والدین کا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق مرد کی تابعداری کا ہے. اور تابعداری معروف میں ہے, یہ نہیں کہ مرد برائی کا نعوذ باللہ یا گناہ کو حکم دے تب بھی مانے, صرف معروف میں ہے. ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ سب سے زیادہ حقوق و فرائض کے درمیان توازن پیدا کرنے والی آیت ہے. تم ان کے لباس ہو, وہ تمہارا لباس ہے, اور تم نے ان کے گھروں کی حفاظت اس طرح کرنی ہے کہ اگر ہامن ناپسند کرتا ہے کہ فلاں شخص میرے گھر میں داخل نہ ہو, وہ داخل نہ ہونا چاہیے. فرائض میں سے ہے پیسہ اتنا انفاق اتنا کرنا, 1 مہینے کا بجٹ یہ بنانا, یہ ساری چیزیں عورت کے فرائض میں شامل. سر عبدالرحمان بات کر رہا ہوں اسکردو سے. جی عبدالرحمان صاحب, آپ کو خوش آمدید, حکم فرمائیے. اچھا سر, طلاق کے حوالے سے ہے کہ سوال میرا. جی جی. میں نے اسلام آباد میں شادی کی تھی پچھلے سال, 1 سال ہو گیا ہے, اور میری مسز ادھر اسلام آباد میں ہوتی ہے اور ان کے پیرنٹس ادھر ہوتے ہیں, میرے پیرنٹس یہاں پہ ہوتے ہیں. تو میری جاب ہو گئی یہاں پہ پرماننٹ جاب, تو مجھے اسکردو آنا ہوا. تو میں چاہتا ہوں کہ میری فیملی بھی ادھر آئے, لیکن ان کے جو ابو ہے وہ بھیجنا نہیں چاہتے, وہ طلاق مانگ رہے ہیں. کیا ایسا کوئی طلاق ہو سکتا ہے؟ کہ میں تو بالکل ہی کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ میری ایک بیٹی ہے, ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا, اور نہ میری فون اٹینڈ کرتی ہے, نہ مجھ سے بات کرتے ہیں, اور مسلسل اس پہ الزامات لگا رہے ہیں تاکہ طلاق دے دیں. تو میں طلاق دینے کے لیے تیار. اچھی بات کی اس پہ حضرت. فقہ جعفریہ کے مطابق تو جب تک شوہر طلاق کے سیغے جاری نہ کرے تو طلاق نہیں ہوتی. وہ خلا لے لے گی. حتیٰ خلا کے اندر بھی ضروری ہے کہ مرد طلاق کے سیغے جاری کرے, یعنی عورت اپنا مہر معاف کر دے, یا مبارات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ حتیٰ پورا مہر اور سے زیادہ بھی دے دے, لیکن اس کے باوجود آخر میں الٹیمیٹ سیغے جو جاری کرنے ہیں وہ مرد کو کرنے ہیں. جو بیانیہ جو جاری کرنا ہے جی جی وہ مرد نے کرنا ہے. لیکن یہاں پہ تو جبر ہے نا. اب وہ عورت جو ہے وہ جانا نہیں چاہتی. بلال بھائی عورت تو جانا چاہ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں عورت کا والد نہیں جانے دینا چاہ رہا. تو یہ تو جبر ہے, یہ تو جبر ہے. عورت کو اپنے خاوند کی یہاں پہ اطاعت کرنی چاہیے, چلی جائے, کیونکہ یہاں پہ باپ کا حکم نہیں لگے گا, شوہر کی اطاعت کرنی پڑے گی. ایسا ہی ہے, بہت اچھی بات ہوگی. اور کالر ہے ہمارے ساتھ. اچھا, اگر چاہے وہ کورٹ کے تھرو ہی, علامہ صاحب, اگر کورٹ کے تھرو ہی اگر وہ خلا ہو یا کورٹ کے تھرو ہی ساری بات ہو, اس کے باوجود کیا صیغے پڑھنا ضروری ہے؟ جی جی بالکل, کیونکہ فقہ جعفریہ کے مطابق مرد کی زبان سے سیغوں کا جاری ہونا یہ شرعی لحاظ سے ضروری ہے, اور وہاں پر 2 گواہوں کی موجودگی بھی ضروری ہے جو عادل ہوں اور مرد ہوں. ان کی موجودگی کے اندر یہ سیغے جاری ہوں گے تب طلاق ہوگی, ورنہ پھر یہ طلاق نہیں. اچھا, سامنے ہی نہ آئے. ایک بڑی آسان سی بات مجھے بتائیے گا کہ اہل تشیع کے ہاں جو ولی ہے اس کا ہونا نکاح میں لازم نہیں ہے, کیا یہ درست ہے؟ نہیں, باقرہ لڑکی کے لیے ضروری ہے. باقرہ کے لیے اگر ضروری ہے تو پھر جو پہلے سے طلاق یافتہ ہو یا اس کے لیے ضروری نہیں. حضرت آپ فرمائیے اس پہ. اصل بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں تو دونوں کے بارے میں حکم ہے. فن کی ہوں ہننا بھی اذن اہلی ہننا, ولی دونوں کے لیے ہے. باقرہ میں ہمارا اتفاق ہے اور طلاق یافتہ میں ہمارا یہ اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس میں عورت کی رائے فضیلت والی ہے, ولی کی رائے کم درجے میں, بس یہ ہے, یہ فرق ہے. اور ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں, فقہ جعفریہ والے سنت کے اندر جو معاشرے میں بھی کافی مشہور بات ہے, وہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وضاحت ہو جائے. ایک اور اہل سنت کا موقف یہ ہے, حناف ہوں چاہے جو بھی مسالک ہوں, کہ نیت طلاق کے اوپر, طلاق کی نیت کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا. طلاق کی نیت رکھ کے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ نکاح کی شرائط میں سے ہے, یہ 4تھی شرط ہے نکاح کی, کہ یہ اگر کوئی انسان شادی اور نکاح کا مطلب یہ لیکن اس پہ کوئی روایت ہے اللہ تعالیٰ کی یا اللہ پاک کے رسول کی, کوئی اس پہ روایت ہے؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نکاح کا جو مقصد ہے اولین وہ کیا ہے, گھر کو آباد کرنا. یہ تو میرے دل کی رائے ہے. ہاں, لا نکاح بنیت الطلاق روایت ہے نا, لا نکاح بنیت الطلاق, طلاق کی نیت میں نکاح ویلڈ ہی نہیں ہے. اور اس نکاح کی جو گنجائش
موجود تھی لیکن اسلام حضرت میں. میرے میں آپ دل کو ایک کو بات کون بتاؤں. پہچانے گا؟ کہ میرے یعنی دل کو کہ کیسے اگر کوئی جو جان حلالہ سکتا کیا ہے؟ جاتا ہے تو پھر تو وہ حلالہ تو حلالے کے بارے میں تو صاف کہہ دیا حرام ہے. حلالے کے اندر تو اتنی قباحتیں موجود ہیں کہ ایک بندے نے ابھی طلاق دیا, اب وہ تو ابھی شاید موضوع ابھی چل نہیں رہا, لیکن ابھی طلاق دی ہے, ابھی عورت عدت میں ہے, عدت کے اندر ہی اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے, اسی نکاح کی دوبارہ طلاق کر دیا یہ تو جاتا ہے. انتہائی ناجائز ایک ناجائز کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کون بات کر رہے ہیں بھائی اور کیا سوال؟ جی میں بشارت بات کر رہا ہوں ریاڑی سے. جناب علی حکم فرمائیے بہاڑی سے. سر بات یہ ہے کہ ہماری سسٹر ہے میری, ٹھیک ہے, اس کی ہم نے شادی کی ہے پکاڑا میں, ٹھیک ہے. ہیلو جی جی بالکل ٹھیک ہے, حکم فرمائیے. سر بات یہ ہے کہ اس کی بیٹی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, وہ آنکھوں سے اندھی ہے, ٹھیک ہے, 1.5 سال ہو گیا اس بیٹی کو ہوئے ہوئے. اچھا اب جو ہے نا اس کے سسرال والے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی اب اس کی طلاق دیں گے کیونکہ اس کی بیٹی جو ہے آنکھوں سے اندھی ہے, تو شاید ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی جو بچے ہوں وہ بھی اندھے ہوں اسی طرح. اچھا چلیں مان لیا سسرال والے ٹھیک ہیں, ان کے پاس یہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ جو بچی جینیٹیکلی بلائنڈ ہے, اندھی ہے پیدائشی طور پہ, یہ قصور باپ کا نہیں ہے؟ یہ کیسے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں, کیا پتا, یہ تو اللہ کا کام ہے نا, بندہ تو نہیں وہ کچھ نہیں کر اللہ کا سکتا. کام تو بالکل ہے, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اللہ نے عقل اور فہم بھی تو دیا نا, انصاف کرنے کی بھی تو آپ کو تمیز ہونی چاہیے نا. میں یہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں کہ یہ جو بچہ ہے اس میں جینیٹیکل ڈیفیکٹ کس کی وجہ سے ہے؟ باپ اس میں ڈومیننٹ ہے, ڈومیننٹ سے مطلب ہے بھاری ہے, اس کا زیادہ رول ہے. جو بیٹی اور بیٹا ہے اس کی جو پیدائش ہے وہ بھی باپ کے ذمہ ہے کہ بیٹی ہوگی کہ بیٹا ہوگا, اس پہ بھی عورت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. لیکن یہ فیصلہ کر لینا, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اگلی عورت آئے گی وہ باپ میں ہی اگر جینیٹک ڈیفیکٹ ہے تو وہ تو اگلا بچہ بھی ڈیفیکٹو پیدا کرے گا, پھر وہ کتنے نکاح کرتے پھریں گے؟ اس کا یار یہ ظلم ہے. یہ تو ظلم ہے, بلکہ توہم پرستی بھی ہے. اس کے اندر تو یہ نعوذ باللہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عورت نے نعوذ باللہ یہ ایسا عمل کیا جس کی وجہ ہے نبینا. اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے کسی بھی وہم کے اوپر یقین کیا اس کا عقیدہ نبی سے اٹھ گیا, اس وہم کے اوپر ہو گیا. میں ایک بڑی اچھی مثال آپ کو دیتا ہوں, اگلے کالر کے پاس جاتا ہوں. ایک ہمارے دوست تھے, فوج میں تھے, ان کو خون کی بیماری تھی, تھیلیسیمیا تھا, تو ان کو ڈاکٹروں نے کہا کہ تم اولاد پیدا نہیں کر سکتے. جب وہ یہ بات لے کے ہمارے استاد کے پاس آیا, استاد نے کہا یار سائنس کے حوالے سے تو انہوں نے ٹھیک کہا, لیکن ڈاکٹروں کا یہ فتویٰ جو ملا ہے نا یہ مجھے چبھا ہے. خدا کے احکامات ایک ڈاکٹر پیدا نہیں کر سکتا. تم آیت کریمہ پڑھو, اللہ نے چاہا تو کرم ہوگا. آج اس کے 5 بچے ہیں تھیلیسیمیا کے بغیر. یار خدا کا نام ہے, اللہ پہ بھروسہ کرو. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی بھیا السلام علیکم بھائی. کال ڈراپ. اوکے بلال جی ایک بات میں ابھی مفتی صاحب سے اہل سنت کی بات کرتی ہوں. ایک آپ نے کہا نا نیت نکاح اگر نہ ہو, نیت طلاق ہو, ایسی بہت سی شادیاں ہمارے اس معاشرے کے اندر موجود ہیں جو دشمنی کی بنیاد پر, ضد کی بنیاد پر, کینے کی بنیاد پر نیت پہ کی جاتی ہیں, وہ حرام ہے. نہیں, ایسے دل میں رکھ کے نکاح جو پڑے جاتے ہیں اور پھر ساری زندگی یہ رشتے چلتے رہتے ہیں ان رشتوں کے اندر. اگر تو آباد کرنے کی نیت ہے وہ تو جائز ہے. اگر نیت طلاق کی ہے پہلے سے ہی, نکاح ابھی نکاح کیا نہیں اور نیت ہے میں اس کو طلاق دے دوں گا, یہ نکاح ہی صاحب یہاں تو ایسے بھی نکاح ہوتے ہیں جو دشمنی کی بنیاد پر ہوتے ہیں. بنیاد پہ ہوتے ہیں. میں وہ بات ہم فلانے کی لڑکی لائیں گے اور اس کو ہم ظلم و ستم کا شکار کریں گے, ایسے بھی ہوتے ہیں. اور یہ ہم آج جب ہم نکاح کی بات کرتے ہیں, میں تینوں حضرات سے بات پوچھ رہا ہوں, جب ہم نکاح کی بات کرتے ہیں تو ہم سنت اور شرع کو لے کر آتے ہیں. تو جب سنت اور شرع کو لے کر آتے ہیں تو اس کے بعد ہم سب سے زیادہ وزن جو دیتے ہیں وہ 1961 کے فیملی لا کے اس فارم کو ہے جو کہ ایوب خان نے ایجاد کیا تھا. پھر اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ میں تو سمپل سوال یہ کرتا ہوں, آپ کے سوال کے اوپر سوال یہ کرتا ہوں کہ جب جو غیر شرعی سیکشن, مجھے تو لگتا یہ ہے, سوری ٹو سے, کہ لگتا ہے کہ جیسے دوسرے دن صبح فرض تھا وہ نکاح نامہ پیش کر دینا. 1961 آپ کمندے ڈال رہے ہیں چاند پر, اور 61 کے لاس کو کیا لیجسلیشن اس کے اوپر نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. تو لیجسلیشن ہم یہ کم سے کم یہاں ایک قرارداد تو پاس کریں تینوں مسالک کے لوگ کم از کم, کہ بھائی جو آپ نے نکاح نامے کے اندر غلط شکیں ڈالی ہوئی ہیں ان کو شرع کے مطابق کریں. مثلا کیا غلط شرع کیا ہے؟ آپ, میں نکاح نامہ نکال کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں, اس میں یہ ہے کہ جی کیا عورت کو حق تفویض کر دیا گیا ہے. کیا مطلب؟ یہ طلاق کا, عورت کو حق
ٹھیک ہے ہم احناف کے نزدیک حق کے یہ طلاق تفویضی یعنی کہ ہوتی ہے عورت کو کیا لیکن طلاق منع کا ہے حق دیا گیا ہے؟ منع ہے اس کو عورت کو حق نہ دیا جائے مطلب یہ نہیں ہو سکتا کھلا بلال حق بھائی، میں اس اس کو کے اندر حاصل ہے۔ کیا یہ فقہ نہیں ہو جعفریہ کے سکتا حوالے کہ سے آدمی اپنے اس حق کو عورت کو سرنڈر کر دے کہ میں نے اپنا حق تمہیں دیا؟ اصل میں شریعت میں اس کا حق عورت کا موجود ہے، ایک اضافی حق کیا دیا جا رہا ہے شریعت میں؟ عورت جب اس کھلا کے لے پاس طلاق کھلا کا ہے یہ تو ایک already کھلا کا ہے اس کے کھلا کا پاس حق موجود ہے۔ نہیں، فقہ جعفریہ کے مطابق یہ ہے کہ جس شرط کے اوپر معاملہ ہوا ہے، چونکہ نکاح معاملات کے باب میں سے ایک باب ہے، جی، لہذا معاملہ جس شرط کے ساتھ ہوا ہے اس شرط کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ اگر لڑکی نے یہ شرط رکھی ہے کہ میرے پاس بھی طلاق کا حق ہو اور مرد کے پاس بھی ہو، تو اسی شرط کے اوپر طلاق، اسی شرط کے اوپر نکاح ہو ہوگا، سکتا ہے۔ اور جب لڑکی چاہے گی، اگر ایسا حق دیا ہے کہ جب لڑکی چاہے گی تو جب لڑکی چاہے گی طلاق دے سکتی ہے، یا ایسا کہا ہے کہ نہیں جب لڑکا جاب لیس ہو جائے گا مثال کے طور پر اس وقت لڑکی طلاق دے سکتی ہے، تو اس شرط کے ساتھ وہ طلاق دینا اگلا چاہے تو سوال دے میں سکتی ہے۔ کالر سے بات کروں گا لیکن سوال چھوڑ کے ایک جاؤں سوال گا۔ صرف پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ خلا بھی لڑکی کا نہیں ہوتا جب تک مرد، ان کی فقہ میں کہ جب تک مرد وہ الفاظ ادا نہ کرے۔ اب ان کا بیانیہ اس پچھلے بیانیے سے مختلف ہے۔ کوئی مختلف نہیں ہے، کیونکہ خلا کے اندر اس نے شرط نہیں رکھی ہے اور اس معاملے کے اندر شرط رکھی ہے۔ اگر شرط رکھی گئی ہے تو شرط کے مطابق عمل ہوگا، اگر شرط نہیں رکھی گئی تو اگر عورت یہ شرط رکھ دے جو کہ شرع کے خلاف ہو، مثال کے طور پہ وہ یہ شرط رکھ دے کہ تم دوسری شادی نہیں کرو گے، تو کیا پھر نکاح ٹھیک ہے، جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے۔ بلال اگر بھائی، شرط رکھی گئی ہے، اس شرط کے اوپر نکاح ہو رہا ہے، لیکن وہ حکم خدا کے تو خلاف ہے نا۔ نہیں، حکم خدا کے خلاف، حکم خدا یہ ہے اجازت کہ خدا کی۔ ہاں، حکم خدا یہ ہے کہ جس شرط کے ساتھ معاملہ ہوا ہو اس شرط کی رعایت کرو۔ اوفوا بالعقود، عقود کی رعایت کرو، یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور یہ لیکن مطلق غیر آیت ہے۔ شرعی شرط کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، کس کی؟ غیر شرعی شرط کی کوئی حیثیت اس کا مطلب یہ شرط نہیں رکھی جا سکتی کہ تم ہمارے دوسرا نکاح نہیں اہل کرو گے؟ سنت میں نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ اسلام دوسرے نکاح کا تو حق ہے نا اس کو کہ جب وہ ایکویلٹی لیکن وہ شرط رکھ لینا، نکاح کی شرط کیوں نہیں رکھی جا نہیں سکتی؟ نہیں ایسی ہر غیر شرعی شرط کو رد کر دیا جائے گا۔ دیکھیں ایک حق یہ اپنے ہے اپنے کہ اگر یہ دیکھیں، معاملہ یہ ہو اپنی خرید و فقہ- فروخت کا جی۔ اور اس کے اندر عیب نکل آئے، اگر اس کے اندر عیب نکل آئے تو فسخ کرنے کا حق حاصل ہے کہ جس کا عیب نکلا ہے۔ لیکن اگر شرط رکھ دی گئی کہ عیب نکلا ہو یا نہ نکلا ہو، ہر صورت میں ہم آپ کو بیچ دیں گے اور اس کے بعد واپس نہیں لیں گے، تو اس شرط کی رعایت کرنا ضروری ہوگا۔ اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرط کی رعایت کرنا زیادہ ضروری ہے حق کے مقابلے میں۔ اچھا، پھر میں اور ایک ظاہر سی سوال- بات ہے کہ اگر ہم ان کے یہاں پر نزدیک اختلاف نہ غیر کریں نا۔ شرعی شروط ہے تو ٹھیک ہے، غیر شرعی شروط فقہ حنفی کے نزدیک ہو سکتی ہے، لیکن فقہ جعفری کے نزدیک نہیں، وہ غیر پھر شرعی مجھے ایک بات بتائیں، شروط نہیں۔ سود کے اندر بھی شرط پہلے طے کر دی جاتی ہے، سود بھی تو شرط ہی ہوتی ہے۔ وہ تو حرام ہے۔ ہاں، اب آپ بات سمجھیں، وہی جواب جو آپ کا اس بارے میں جواب ہے وہی ہمارا اس بارے میں جواب ہے۔ اگر آپ اگر سود شرط سے جائز نہیں ہو سکتا تو یہ غیر شرعی کام کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جی خالد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی خالد بھائی حکم فرمائیے۔ جی یہ تینوں مکاتب فکر کے علماء تشریف فرما ہیں اور اس میں نے گزارش کرنی ہے کہ ایک تو خلا کی بنیادی حقیقت کیا ہے، دوسرا اگر خلا لی جائے تو کیا اس سے واپسی بھی ممکن ہے، اور تیسرا یہ کہ اگر بیوی دولت مند ہو اور وہ اپنے میاں کو یہ کہے کہ مجھے خلا دو نہیں تو میں عدالت میں گھسیٹوں گی، اور وہ اس سے اسلام وغیرہ لے کے اس کے اوپر سائن کروائے، ایک گواہ موجود ہو، ایک عورت موجود ہو، اور بعد میں یہ کہا جائے کہ دوسرے بندے نے بھی سائن کرنی ہے، تو کیا یہ طلاق ہو جاتی ہے، خلا ہو جاتی ہے؟ کائنڈلی اس کا ذرا شرعی جو جواب ہے وہ میں یہاں ایک چیز کرنا چاہوں گا بھائی، بات یہ ہے طلاق کے معاملات، میرے پاس بھی فون کال، واٹس ایپ، ای میلز آتے ہیں، میری ایک ریکویسٹ ہے پوری آپ کے توسط سے پوری دنیا کے لوگوں سے، خدا کے لیے طلاق کے معاملات جو ہوتے ہیں نا اس کو کبھی فون واٹس ایپ کے ذریعے مت حل کرایا کریں، دونوں پہلو سوچنے ہیں وہ اور کیونکہ اس میں آپ بہترین کسی مفتی کے پاس جائیں، دارالفتہ میں جائیں، مفتی دونوں طرف کی پارٹیز کو بلائے گا اور اس کے بعد دونوں کا موقف سن کے اس کے بعد اپنا فیصلہ یا فتویٰ صادر کرے گا۔ برائے مہربانی آپ فون اس کا جواب دیتا ہوں، قرآن پاک میں اس کا خلا کا طریقہ سارا موجود ہے کہ ایک ان کے عورت کے گھر والوں میں سے ایک حاکم ادھر سے آ جائے، آپس میں صلح کرانے کی کوشش کرے، اگر صلح نہیں ہوتی اور عدالت نوٹس بھیج رہی ہے ہامن کو موصول ہو رہا ہے، وہ جان بوجھ کے نیگلیکٹ کر رہا ہے، تو پھر خلا واقع ہو جائے گی۔ اور خلا کتنے وقت کے بعد؟ وقت کا مقرر، یہ تو عدالت کا قوانین ہے نا، ویسے اگر ہامن رضامند نہ بھی ہو پھر بھی خلا ہو جاتی ہے۔ دوسرا جو سوال انہوں نے کیا ہے، خلا کے بعد کیا نکاح ہو جاتا ہے؟ دوبارہ ہو جاتا ہے خلا، نکاح جو ہمارے نزدیک طلاق بائن نہیں ہے۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میری شادی مطلب کو 2 سال ہو گئے، تو میری شادی ایمرجنسی میں ہوئی تھی، یہ نکاح ہاسپٹل میں ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ ہاسپٹل میں ہوا تھا۔ کون تھا ہاسپٹل میں؟
नाम नहीं ले सकती। नहीं, आप मेरे हॉस्पिटल घर- में थी या शौहर हॉस्पिटल में था? ये आपकी वालिदा नहीं, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। अच्छा, तो वो निकाह मौलवी हॉस्पिटल में आए थे, कोर्ट के थ्रू हुआ था मेरा निकाह। कोर्ट के थ्रू हुआ था? जी, मौलवी आए थे, वकील आए थे, लेकिन शादी 1 साल तक वो उसने मुझे अपनी बीवी माना, सब कुछ किया। अच्छा, जैसी मैं ठीक होगी, अब वो मुझे कहता तुम जहाँ मर्जी शादी कर लो, वो निकाह नहीं था, वो सब जाली निकाह नेमा था। वाह वाह वाह। अच्छा, इस पे जो बुनियादी सवाल बनता है ना, वो ये बनता है कि क्या कोर्ट की मैरिज शादी होती है? जी हजरत फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक ये है कि अगर कोर्ट के अंदर भी उन्हीं शराइत के साथ के जो निकाह की शराइत हैं उसके मुताबिक अगर निकाह किसी के पड़े गए और निकाह हुआ है तो ठीक है, वो निकाह कहलाएगा। वरना अगर कोर्ट ने भी मिसाल के तौर पर ऐसे कह दिया कि ये लड़का इस लड़की के साथ अब से निकाह के अंदर है और आइंदा जो है वो इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो फिर इससे सिर्फ एक जुमला शामिल करता हूँ। जिस चीज को हम कहते हैं ना कोर्ट मैरिज, इसमें कोर्ट अदालत का कोई हिस्सा नहीं होता, क्योंकि शरई इसमें मामला जज है शामिल नहीं होता, इसमें कोई कोर्ट का कमरा शामिल नहीं होता, इसमें वो प्रोफेशनल वकील शामिल है और वो प्रोफेशनल मोहर वाले शामिल हैं जिन्होंने के निकाह का गवाह बनना है। वली की अहमियत का अंदाजा करें इस मामले से। जी। अगर वली के सरपरस्ती में हुआ था वो लड़का ये बकवास कर सकता था? नहीं कर सकता था। तो फिर ये एक गलती तो हुई है ना, मिस्टेक हुई है, वली की मर्जी के बगैर। अच्छा, यहाँ पे वो कह रही है कि वो मौलवी साहब भी वहां तशरीफ लाए, तो मौलवी साहब को भी थोड़ी सी मतलब समझ बूझ का अंदाजा होना चाहिए असल था में ना। उसमें पता क्या डॉज कराया जाता है, जैसे इनको ये डॉज कराया जाएगा मेरा वली मुर्शद नहीं है, मेरा वली निकाह नहीं करना चाह रहा, वही जो भी हम डिस्कस करते आ रहे हैं होता तो यही है। होता ये है, इनको ये मिसगाइड किया गया कि जी मेरा वली नहीं मान रहा, मैं इधर निकाह करना चाहती हूँ, अब अदालत के जरिए कर लिया। मैं मेरी शादी हो चुकी है, 3 साल हो चुके हैं, किसी मसले मसाइल की वजह से डिवोर्स हो चुकी है, तो दोबारा निकाह कर सकते हैं? क्या कह रही हैं? तलाक हो गई है, दोबारा निकाह हो सकता है खामन से? ये सवाल। खामन से किसी मसले मसाइल की वजह से हुई थी, हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, तो दोबारा निकाह कर सकते हैं? उसी खामन से शादी करना चाहती हो? जी। अच्छा ठीक है हजरत। मुझे तो समझ ही नहीं है क्या कहा वो इन्होंने। कह रही है कि मेरी शादी हुई थी, 3 साल रही, फिर हम अलग हो गए, तलाक हो गई, लेकिन वो मजबूरियां थी, हम दोबारा शादी करना चाहते हैं, क्या कर सकते फिक़्ह हैं? हनफी के अंदर तो यही पूछा जाता है कि आपने आया 1 तलाक दी, 2 तलाक दी या 3 तलाक दी। इसमें हुक्म यही है, अदा इसका खूबसूरत अंदाज यही है कि पहले आदमी किसी मजबूरी के तहत, जैसे बीवी वगैरह ना फरमाने जो भी वॉटेवर, तो उस पर पहले 1 तलाक दे और उसको फिर टाइम दे कि वो सुधर जाए या वापस आ जाए, रुजू कर ले। अगर वो उसके बावजूद नहीं करती तो फिर उसको दूसरी तलाक दे, और इस पीरियड के अंदर भी अगर वो वापस आए, बंदे दी पुत्र बन जाती है तो फिर वो उसको निकाह करके अपने पास ला सकता है। लेकिन अगर तीसरी तलाक दे दिए तो फिर उसके बाद वो नहीं आ सकता है। अब बात आई है ना, तो ये बात यहाँ पे वजाहत करना बड़ी जरूरी है, नाज़रीन के लिए भी और हमारे लिए भी। हदीस रुकाना मशहूर हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रुकाना ने तलाक दे दी अपनी बीवी को। क्या कहा, किस सिगे से? तलाक 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 कही गई, तलाक हो गई 3 दफा। अब गम में आ गए कि मैंने तो जज्बाती होके गुस्से में आके 3 दफा कह दिया, एक ही मजलिस में कह दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तूने एक ही मजलिस में 3 मरतबा कहा था? कहा एक ही मजलिस में कहा था। तो कहा रुजू कर लो। एक मजलिस में हमारे नजदीक 100 दफा भी तलाक दी जाए वो एक होती है। अगर मजलिस बदल दी जाए तो हमारा आपस में इख्तलाफ खत्म है। अगर मजलिस बदल दी जाए तो वो कुलिया तो वही है जो कुरान का कि हर तोहर में तलाक दी जाए, और ऐसे तोहर में जहाँ पे ज़ौजियत का ताल्लुक भी कायम ना हुआ वो उस हिस्से में तलाक देनी। और फिर देखें सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक ही मजलिस की 3 तलाकों को एक माना जाता था। हजरत अबू बकर के दौर में 3 तलाकों को एक माना जाता था। हजरत उमर ने वक्ती तौर पे जब लोगों ने इस चीज को मजाक बना लिया, और क्योंकि 1 तलाक हो रही है, उनको पता है 1 हो रही है, औरत को डरा रहे हैं, तो हजरत उमर ने कहा मैं इसको नाफिज कर दूंगा। वो नाफिज हुई कुछ अरसे के लिए, कानून था, वो कानून था, वो ताज़ीर थी। और दूसरी बात ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक इतला आई कि एक शख्स ने 3 ही मरतबा तलाक दे दी है एक ही मजलिस के अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए और कहा मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूं और तुम गैर शरी बात करोगे। तो ये तो गैर शरी, इसको ये भी तलाक़े बिदई ही कहते हैं। पूछे इसको ये तलाक़े बिदई कहते हैं, लेकिन इनके नजदीक हो जाती है चाहे गलती से। यहाँ हम जो भी बैठ के बात कर रहे हैं ना, ये अपने मसलक अहले हदीस की परसेप्शन दे रहे हैं, मैं अपने हनफी परसेप्शन दे रहा हूं। हम इख्तिलाफ नहीं। मेरी बात मुफ्ती शाम साहब ने बहुत आसान कर दी, क्योंकि हमारे यहाँ भी अगर 3 तलाक़ें एक साथ जारी की जाए, चाहे वो सही सीगे के साथ जारी की जाए, क्योंकि फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक अरबी ज़बान में सीगा का होना भी ज़रूरी है, तब भी वो एक ही तलाक शुमार होगी। क्यों? क्योंकि तलाक का मतलब होता है जुदाई।
جدائی اس وقت آتی ہے کہ جب کوئی چیز ملی ہوئی ہو. اگر ایک مرتبہ ایک چیز جدا ہو جائے تو دوبارہ جدا نہیں ہوگی. کیا اچھا منطق نکالا ہے, کیا اچھا منطق نکالا ہے. ایک اور بات سن لیں, ایک دھاگا نکاح عقد ہے نا, ایک دھاگے کو ایک گرہ باندھی گئی ہے, اب ایک گرہ کھل گئی یا مزید کھل سکتی ہے؟ مزید نہیں کھل ایک سکتی. طلاق سے ایک گرہ کھل گئی, پھر اس کے اوپر 100 دفعہ بھی پڑھی جاؤ. حضرت جو نکاح نامہ ہے اس کی شرعی اہمیت کیا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے, بڑا زبردست. میں اس نکاح نامے کو جب دیکھتا ہوں اور پھر شریعت کو دیکھتا ہوں تو میں ہنس کے رہ جاتا ہوں. اب دیکھیں نا, سنیں صرف آپ کہ کیا شوہر کے طلاق کے حق پر کسی قسم کی پابندی لگائی گئی ہے؟ یہ نہیں اس کو نا دیکھیں, کمال بات ہے, ہم نکاح پہ بات کر رہے تھے, جتنے کالرز آئے ہیں طلاق پر آئے, کمال ہی بات ہے. میری یہ سنیے, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ فرمائیے کہ کیا نکاح بغیر نکاح کام کے ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک مرد اور ایک عورت بیٹھے ہیں, عورت کہتی ہے میں نکاح قبول کرتی ہوں اس مرد کو, مرد کہتا ہے میں تجھے اس مہر کے عوض تجھے نکاح کرتا ہوں, کیا یہ نکاح ہے یا نہیں ہے؟ نکاح کی شرائط پوری ہیں تو ایجاب و قبول ہی نکاح ہے, ایجاب و قبول ہی نکاح ہے. یہ تو ہمیں گورنمنٹ کے لیے. اور دیکھیں گورنمنٹ نے ماشاءاللہ سب سے سستا اور گھٹیا ترین جو کاغذ ہوتا ہے اس پہ نکاح نامہ ساری زندگی کا ہوتا ہے. اللہ عقل دے. پروفیسر صاحب آپ فرمائیے کچھ, میں اس پہ کچھ نہیں کہہ رہا. میں جو بات پوچھنا چاہ رہی تھی مولوی صاحب سے, مولانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی مطلب بڑی میچورٹی کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں کہ طلاق نامہ تیار بھی کروائے, اسے جیب میں بھی رکھے, اور پھر اس کو مطلب نیت بھی ہو کے دے دوں گا, لیکن اس کے بعد پھر کچھ اپنے مسائل کی وجہ سے پھر رک جائے, اور پھر اس کے بعد زندگی شروع ہو جائے, پھر وہی طلاق نامہ نکالا جائے, اسی کو دکھایا جائے. مطلب عورت کو یہ ڈرانا دھمکانا اور اس کے ساتھ. پروفیسر صاحب ماشاءاللہ تعالیٰ آپ کے عقل اور فہم میں ایسا گھٹیا ترین مرد آیا ہے نا کہ اس کی کوئی اور دوسری مثال ہو ہی نہیں سکتی. مگر یہ ہماری کمیونٹی میں ہمارے ہاں کے بہت سارے مسائل مطلب اسی بات کے اوپر جنم لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے, اگر تمہاری بیوی سے ناراضگی ہو اس کے تم نے منہ پہ نہیں مارنا, اس کو گھر سے نہیں نکالنا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ جائز ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کو گھر سے نہیں نکالنا. مگر آپ کو میں ایک اور مسئلہ بتاتا ہوں, لوگوں کو عام پتہ نہیں ہے, طلاق دینے کے بعد بھی بیوی کو گھر سے نہیں نکالا جا سکتا جب تک وہ عدت میں. اس نے عدت خاوند کے گھر میں پوری کرنی ہے تاکہ رجوع کا امکان. ہمارے معاشرے میں طلاق دیتے ساتھ چلو باہر ماں کے گھر پہنچا.